من مرضی کی زندگی گزارتا نہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایسے انسان کو جنت کی ضمانت دے دی۔ اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اپنی من مرضیاں، صبح اٹھا اللہ کے محبوب پیغمبر کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے اپنی صبح کا آغاز نہیں کیا، دن اس نے اپنے کام کاج کے اندر گزارا، پورا دن تجارت کرتا رہا، کاروبار کرتا رہا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ سکھلایا کہ بندے تو نے کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، اس میں جھوٹی قسم نہیں کھانی، تو نے اپنے کاروبار کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی، دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ تو نے دھوکہ فراڈ نہیں کرنا۔ لیکن کیا آج کا مسلمان صبح بیدار ہوتا ہے، ابھی چرپائی سے نیچے نہیں اترتا، ادھر ہی لیٹ کر پہلے اپنے ذہن کے اندر یہ دماغ بناتا ہے میں نے آج دن کے اندر اپنے اس کام کے اندر فلاں فلاں ملاوٹ کرنی ہے، فلاں فلاں دھوکہ کرنا ہے، فلاں سے فراڈ کرنا ہے، سارا کچھ ہم صبح ہی پلاننگ کر کے اپنی چرپائی سے اٹھتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، پھر میں اور آپ کیسے جنت کے مستحق بنیں گے، کیسے اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے؟ اگر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کریں گے تو مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت سے محروم کر دے گا۔ آئیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا، سیدنا انس سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تین بندوں کا، تین جوانوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں موجود تین نوجوان آئے، تین جماعت آیا کر کے پوچھا، اما جی بتلائیے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کیسی ہے، کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری کی ساری اللہ کے محبوب پیغمبر کی عبادت کا سارا تذکرہ کیا۔ تینوں جوان آپس کے اندر مشورہ کرنے لگے، کہاں اللہ کے محبوب پیغمبر کی عبادت، کہاں وہ معصوم الخطا نبی لیکن پھر بھی اتنی عبادت، اور کہاں ہم تینوں جوان گناہگار پھر ہماری عبادت کہاں ہے؟ اب تینوں نے آپس کے اندر مشورہ کر لیا، تینوں نے یہ فیصلہ کر لیا، ان میں سے ایک نے کہا میں آج کے بعد ساری رات جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، ساری رات قرآن پڑھتا رہوں گا، ساری رات تہجد کی نماز پڑھتا رہوں گا، ساری رات سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر اتنی عبادت ہے میں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک میں زندہ ہوں روزے ہی رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہا صرف ہفتے کا، ایک مہینے کا، ایک سال کا، آج کے بعد میں یہ روٹین بنا کر ہمیشہ کے لیے جب تک زندہ ہوں روزے ہی رکھتا رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کیا کہا؟ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے بیزاری اختیار کروں گا، عورتوں سے دور ہوں گا، نکاح کبھی نہیں کروں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا، بے عورتوں سے بے رغبتی اختیار کر کے میں ہر وقت اللہ کی عبادت کروں گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے تینوں جوانوں کا تذکرہ کیا گیا، کہا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر تین جوان، انہوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، جب ان کو بتایا گیا ان تینوں نے جو مشورہ کر لیا، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے ہی رکھتا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا میں ساری رات تہجد اور قرآن پڑھتا رہوں گا، رات کو سوؤں گا نہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان نے میری سنت سے اراض کیا، جس نے میری سنت سے، میرے طور طریقے سے منہ پھیرا، میں محمد اعلان کرتا ہوں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے ذرا کہ تینوں جوانوں نے کوئی گناہ کی بات نہیں کی تھی، یہ نہیں کہا تھا